في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آپ کی نرم تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریز کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے مقام تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل دیا بوجھ و سجود عشق حضور و اضطراب اور شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. معزز سامعین محترم، آج بڑا دن ہے جس کو دن کو اسلام کی زبان میں اسلام کی لغت میں عید الفطر کہا جاتا ہے. اور یہ بڑا اس لیے ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ مہینہ دیا ہے کہ جس میں مومن کا ہر سال عمل عبادت ہوتا ہے لیکن اس عبادت کا اسے اجر 70 گنا ملتا ہے. تو آج وہ مہینے کا اختتام اللہ تعالیٰ نے بڑے دن سے کیا اور عید الفطر وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ مومنین کے اکٹھے ہونے پر عیدگاہ میں جمع ہونے پر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فخر کرتے ہوئے یہ فرماتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں کے لیے فخر کرتا ہے. فرماتا ہے کہ اے فرشتوں یہ ہیں وہ میرے بندے جو عبادت میں لگے ہوئے ہیں اور بتاؤ کہ جو مزدور اپنا کام پورا کرے اس کا کیا صلہ ملنا چاہیے. تو فرشتے جواب میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے خالق کائنات جو مزدور اپنا کام پورا کرے اس کا صلہ یہ ہے کہ اس کو پوری اس کی مزدوری ملنی چاہیے اس کو اس کی اجرت پوری ملنی چاہیے اور اس کی اجرت میں کوئی کمی نہیں کی جانی چاہیے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں
جن پر میں نے رمضان المبارک کے مہینے کو بھیجا اور پھر اس رمضان میں نے ان کے ذمہ ایک کام لگایا. وہ کام کیا تھا کہ روزہ رکھو میری خاطر، روزہ رکھو میری خاطر. اور انہوں نے روزہ رکھا، کھانا پینا چھوڑ دیا. انہوں نے اپنی خواہشات کو میری خاطر ترک کر دیا. آج یہ جو مجمع ہے اس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج کے دن انہوں نے اپنا کام مکمل کر لیا اور اب یہ اس مبارک اجتماع میں جمع ہو کر مجھ سے دعا مانگ رہے ہیں. تو اے فرشتوں غور سے سنو، میں اپنے عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں، میں اپنے علو مقام کی قسم کھاتا ہوں، میں آج ان سب کے دعاؤں کو قبول کروں گا، میں ان کے گناہوں کی مغفرت کر دوں گا. آج کے دن میں ان کو بخش دوں گا. آج میں ان کی تمام برائیوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا. اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب روزہ دار عیدگاہ سے واپس جاتے ہیں تو اس حال میں جاتے ہیں کہ ان کی بخشش کی جا چکی ہوتی ہے. تو یہ وہ دن ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا بنایا ہے، اس لیے کہ وہ عبادت جس کو صرف محض اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جاتا ہے، وہ تمام حلال نعمتیں جس کو صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر چھوڑ دیا جاتا ہے، ترک کر دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں. اب اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. اس کی جزا اللہ تعالیٰ کیا دے گا اور اس کی جزا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بات ہی ختم کر دی. فرمایا روزہ میرے لیے اور اس کی جزا میں خود ہوں. اور اس کی جزا جس کی جزا وہ خود ہے وہ تو پھر کمال بات ہے نا. وہ روزہ دار کے لیے ہر حالت میں اللہ تعالیٰ نے خوشیاں رکھی ہیں. وہ افطار کرے خوشیاں، وہ ساری کرے خوشیاں، وہ نماز پڑھے خوشیاں، وہ عبادت کرے خوشیاں، وہ رمضان کا مہینہ آ جائے خوشیاں، وہ جانے لگے تو پھر خوشیاں. تو یہ ہے وہ مہینہ جسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا. اور آج گزشتہ رات کو اپنی رحمتیں برکتیں دیے ہوئے ہم سے رخصت ہو گیا. لیکن اس بات کا غم ضرور ہے کہ وہ اتنا مبارک مہینہ رخصت ہو گیا، لیکن جب سے یہ مہینہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کے تحت جب سے یہ مہینہ مسلمانوں کے پاس آیا، یہ تو ہر سال اپنی ترتیب کے ساتھ ایسے ہی آ رہا ہے. لوگ کہتے ہیں الوداع الوداع رمضان. میں نے کہا بالکل رونے کی بات ہے، بالکل غم کرنے کی بات ہے، لیکن غم اس بات کا ہے کہ رمضان تو پھر لوٹ آئے گا. یہ بتا ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ رمضان چاہتا ہے پھر لوٹ کر آ جاتا ہے. یہ بتاؤ کہ اس رمضان کی ساتھ سمیٹنے کے لیے اگلے سال ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ دکھ تو اس بات کا ہے کہ یہ جو جان، یہ جو ہم ذات اور یہ جو جسم لیے پھرتے ہیں، اس جسم کو دوبارہ روح کی حالت کے ساتھ، ایمان کی حالت کے ساتھ رمضان نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ رمضان کے جانے کی ہے، لیکن اس سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہے کہ کیا ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم دوبارہ اس دھرتی پر اس کو پا سکیں گے یا نہیں سکیں گے؟ رمضان اپنی ترتیب سے لوٹ رہا ہے اور اس نے قیامت تک لوٹتے رہنا ہے، لیکن اس کے اندر ہم اور آپ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یا ہم اس صحت کے اندر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے کہ ہم قیام اللیل کر سکیں، روزے کو اس کے پورے حقوق کے ساتھ ادا کر سکیں؟ اللہ تعالیٰ ہم نے جو عبادتیں کی اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور یہ عید کا دن جس کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں، عید آزادہ شکوہ ملک و دین است. علامہ اقبال کہتا ہے آزادوں کی عید، آزاد وہ نہیں جو شرم سے آزاد ہو جائے، جو غیرت سے آزاد ہو جائے، جو جناب اپنے بے حیائی سے آزاد ہو جائے، جو جناب اپنی زبان سے آزاد ہو جائے، جو اپنے اعمال سے آزاد ہو جائے، جو سود لینے میں آزاد ہو جائے، جو رشوت خوری میں آزاد ہو جائے، جو اللہ کی نافرمانی میں آزاد ہو جائے. علامہ اقبال نے اس آزاد کی بات نہیں کی. علامہ اقبال کہتا ہے عید آزادہ شکوہ ملک و دین است. علامہ اقبال نے اس آزاد کی بات کی ہے
جو ایک بیٹی کی صدا پر آ کر دیوبند کے مقام پر محمد بن قاسم آ جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے اس آزاد کی بات کی ہے جو ہوتا تو ترخان ہے لیکن اپنا خنجر خرید کر حضور کے استاد کو مارنے چل پڑتا ہے۔ ہوتا تو ترخان کا بیٹا ہے، اور علامہ اقبال نے اس آزاد کی بات کی ہے جو ہوتا تو کانسٹیبل ہے لیکن کوثار مارکیٹ میں ناموس رسالت پر پہرا دیتا ہے۔ اور علامہ اقبال نے اس آزاد کی بات کی ہے جو ہوتا تو ویل چیئر پر ہے لیکن فیض آباد کی سرد ہواؤں میں جو تبلیغ کو یاد کرتا ہے لیکن قرآن جا کر متحدہ عرب امارات میں یا لندن میں جا کر سناتا ہے۔ اقبال نے اس آزاد کی بات نہیں کی، اقبال نے اس آزاد کی بات کی ہے جو ہوتا بھی اپنے وطن میں ہے اور مٹی کی مسجد میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سر رسول ہو جاتا ہے۔ اقبال نے اس آزاد کی بات کی ہے۔ اقبال کہتا ہے عید آزادہ شکوہ ملک کو دی اصل، کہتا ہے جو آزادوں کا اجتماع ہوتا ہے نا، یہ جو عید کے اجتماع اور بڑے بڑے اجتماع، جمعہ کے اجتماع اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھے ہیں؟ تاکہ کفر کے دلوں میں روک پڑے۔ یہ کتنے صفوں میں سیدھے ہیں، یہ کتنے مجتمع ہو کر میری بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، یہ اپنے رب کے سامنے کیسے خشیت الہی سے سر جھکا کر بیٹھے ہیں، تو ان کا روک پڑے۔ اقبال کہتا ہے عید آزادہ شکوہ ملک کو دی اصل اور عید غلامہ ہجوم مومنین اصل۔ کہتا ہے جیسے بکریوں کا ریوڑ کبھی دیکھا ہے آپ نے، اس کے پیچھے ایک چرواہا لگا ہوتا ہے اور جناب جدھر اس کو موڑتا ہے وہ مڑ جاتا ہے، اور جدھر وہ اس کو چلاتے ہیں وہ چل جاتا ہے وہ ریوڑ، اور جہاں اس کو روکا جاتا ہے وہ رک جاتا ہے، جہاں سے اس کو پانی پلایا جاتا ہے وہ پانی پیتا ہے، جہاں سے اس ریوڑ کو گھاس کھلائی جاتی ہے وہ گھاس کھانے کے لیے دے جاتا ہے۔ لیکن آزاد لوگوں کا اجتماع اس لیے نہیں ہوتا، وہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق چلتا ہے، وہ کسی اغیار کے اشاروں پر نہیں چلتا، وہ کسی بیرونی اداکار بن کر نہیں چلتا، وہ جناب جو شکوہ ہے، وہ جو کفر کو دکھانے کے لیے جو اجتماع ہے وہ کسی کا پابند نہیں ہوتا، وہ کسی کا جناب خوف میں نہیں رہتا، بلکہ وہ ہوتا ہے جس سے کفر بھی کامتا ہے، وہ سجدہ یہاں دیتا ہے، کفر کی کانپیں کام رہی ہوتی ہیں۔ یہ وہ اجتماع ہے اور یہ وہ اجتماع نہیں ہے۔ علامہ اقبال کہتا ہے ہجوم مومنین، جن کو جہاں لگایا جائے، ایک میڈیا کی خبر آ جائے وہ ہجوم مومنین ہوتا ہے، وہ سارا اس کے پیچھے لگ پڑتا ہے۔ ایک کوئی خط نکال کر کہے سازش ہو گئی ہے، سارا ہجوم اس کے پیچھے لگ پڑتا ہے۔ ایک کوئی آئے ہم معیشت کے نام پر تمہیں ترقی دیں گے، وہ سارا ہجوم اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ ایک کوئی آئے وہ کہے روٹی کپڑا مکان کے نام پر تمہارے اگلے کپڑے بھی اتار لیے جائیں گے، وہ ہجوم اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ کوئی ترقی کے نام پر، کوئی جناب ماشاءاللہ کے نام پر، کوئی جناب روٹی کے نام پر، کوئی کپڑے کے نام پر، کوئی مکان کے نام پر، جناب کوئی سڑکوں کے نام پر اس ہجوم کو اپنے پیچھے لیے پڑتا ہے۔ اقبال کہتا ہے یہ وہ ہجوم نہیں ہوتا، یہ وہ ہوتا ہے کہ کشمیر بھی بکتا رہے تو یہ ہجوم چوک کر کے کہتے ہیں جناب اب وہ وقت نہیں ہے جنگوں کا، اب وہ بات نہیں ہے۔ اگر جنگوں کا وقت نہیں ہے تو تمہارے ہمسائے افغانستان میں کیا ہو رہا ہے؟ دنیا کی تمام ٹیکنالوجیز، دنیا کی تمام جدید آلات وہ ناکام ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو اسی لیے ایک بات کہتا ہے نا، اللہ کو پامردی ہے مومن پہ بھروسہ۔ اللہ کو اس بات پہ نہیں، یہ جو ہم نے بنایا ہوا ہے نا کہ جناب وہ اچھے الفاظ تو لے آتے ہیں معیشت کے نام پر، وہ اچھے چیزیں تو لے آتے ہیں، میں نے کہا جن چیزوں کو تم لے کر آئے ہو وہ اچھے کردار کہاں سے لاؤ گے؟ تمہارے کردار تو یہ ہے کہ تمہاری اولادیں باہر، تمہاری جائیدادیں باہر، تمہاری عیدیں باہر، تمہارے مرنے باہر، اور صرف دفنانے کے لیے تمہیں ایک 4 فٹ اور 7 فٹ 8 فٹ کی قبر چاہیے، 6 فٹ کی اور 2.5 فٹ کی چوڑی اور 6 فٹ لمبی تمہیں پاکستان میں قبر چاہیے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے ساتھ تمہاری ہمدردیاں، تمہارے معاملات کہاں ہیں؟ تمہارا سب کچھ تو باہر ہے۔ اس لیے یہ ہجوم مومنین کو اپنی آنکھیں کھولنی ہوگی اور یہ دیکھنا ہوگا
کہ ان کو آزاد کر کون رہا ہے؟ اصل میں تو آزادی دیتا ہی اسلام ہے. یہ تو ان سے تو ایک صحافی اگر سخت سوال پوچھ لے تو جناب اس کا جینا محال کر دیتے ہیں. اور حضرت عمر کے دور میں جب حضرت عمر نے فرمایا کہ لوگ اخبار دے کر وہ اسراف کرنے لگے ہیں، تو حضرت عمر کے دور میں جب حضرت عمر نے تمام اہل مدینہ کو جمع فرما کر فرمایا میں تمہارے اخبار مقرر کرنا چاہتا ہوں، تو ایک عورت کھڑی ہو گئی. اس نے کہا عمر کون ہوتا ہے ہمارے اخبار مقرر کرنے والا؟ ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول نے سونے اور چاندی کے ڈھیر دیے ہیں. حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ تم نے امیر المومنین کے سامنے یہ بات کی ہے. آپ نے فرمایا اللہ عمر نے صحابت امرات، فرمایا عمر نے دوسری بات کی، عورت نے ٹھیک بات کی. یہ دیتا ہی اسلام آزادی ہے. لیکن اقبال کہتا ہے کہ قبول حق ہے فقط مرد حر کی تکبیر ہے، شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں میں. باخدا پچھلی مرتبہ عید کو جیل میں نہیں پڑھی لیکن سارا دن یہ شعر ضرور پڑھا ہے. اقبال کہتا ہے شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں میں، قبول حق ہے فقط مرد حر کی تکبیر ہے. اقبال کہتا ہے وہ جو جس کے بغیر بات نہیں بدلے ہوئے، جس کی زبان نہیں بدلی ہوئی، وہ جناب موسم آ گیا ہے تو موسمی باتیں کریں، عید آ گئی ہے تو جناب ایسی باتیں کریں. جو موضوعات کو اس لیے نہیں چنتا کہ سامنے والے سامعین کیسے کہیں گے، وہ موضوعات کو اس لیے چنتا ہے کہ قوم کا اصل مرض کیا ہے، قوم ٹھیک کیسے ہو سکتی ہے، اس کے اصل مسائل کیا ہیں. ان کو روزے کے فضائل بتائے جائیں، بالکل بتائے جائیں. ان کو نماز کی فضیلت بتائی جائے، بالکل بتائی جائے. ان کو نماز کا طریقہ کار بتایا جائے، بالکل بتایا جائے. ان کا کلمہ درست کروایا جائے، اس کے زیر زبر درست کروایا جائے، بالکل کروایا جائے. ان کو حج کے جناب مسنون اور فرائض بتائے جائیں، سنت اور فرائض بتائے جائیں، بالکل بتائے جائیں. لیکن جب باطل سر پر منڈلا رہا ہو، جب باطل آپ کی بیٹیاں اٹھا کر دیار غیر میں لے کر جا رہا ہو، جب باطل آپ سے کشمیر چھین رہا ہو، جب باطل آپ کے نظریات کے اوپر ایک کاری ضرب لگا رہا ہو، جب باطل 295 کو ختم کرنے کی بات کر رہا ہو، جب باطل آئین پاکستان کو ختم کرنے کی باتیں کر رہا ہو، تو پھر ان کو فضائل کی باتیں نہ سناؤ، بلکہ ان کو میدان عمل میں لے کر جا کر ہر ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہنے کے لیے بتاؤ کہ ستمگر ذرا ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. عید کا دن ہو اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاشانہ خلافت میں بیٹھے ہوں، تو کاشانہ خلافت کیا ہوگا؟ شادیر ہوں گے، کچھ کنکر ہوں گے، کچھ پٹری ہوگی اور کچھ تنکے ہوں گے، انہی سے کاشانہ خلافت ہوگا. انہوں نے محل بنائے ہوتے تو اسلام آپ اور مجھ تک نہ پہنچتا، اسلام مدینے کی گلیوں سے بھی باہر نہ نکلتا. انہوں نے محل نہیں بنائے، انہوں نے اسلام کو کیسر و کسرا کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح بھی عطا فرمائی. تو امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہر عید کے دن کچھ لوگ ملنے آئے، جیسے ہمارے ہاں روایت ہے کہ عید کے دن لوگ ملنے آتے ہیں. تو دیکھا کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا دروازہ بند ہے اور اندر سے زار و قطار رونے کی آواز آ رہی ہے، زار و قطار ہسٹیاں لے کر رو رہے ہیں. تو لوگوں نے تعجب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا اور حضرت فاروق اعظم دروازے پر آئے. تو لوگوں نے سوال کیا امیر آج تو مسرت کا دن ہے، آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو جناب خوشی منانے کا دن ہے، تو یہ خوشی کے دن پریشان ہونا، غمگین ہونا، یہ کیسا ہے، یہ کیوں ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا ھذا یوم العید وھذا یوم الوعید. آپ نے فرمایا کہ آج عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے. آج عید والوں کے لیے عید کا دن ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ اے لوگوں یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے. جس کی نمازیں اور روزے اللہ کے ہاں مقبول ہو گئے اس کے لیے تو عید کا دن ہے. اور آگے جو حضرت عمر نے فرمایا
کہ جس کی نمازیں اور روزے مردود کر کے اس کے منہ پر مار دیے گئے۔ بھائی یہ سارے آپ بیٹھے ہیں، ایک عبادت ایسی ہے جس عبادت کو ریاکاری سے بھی کیا جائے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، وہ ہے درود پاک۔ اگر کوئی ریاکاری سے بھی پڑھے تو اللہ تعالیٰ قبول کر دیتا ہے۔ تو نماز کے بارے میں تو یہ حکم نہیں ہے، روزے کے بارے میں تو یہ حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو حضرت امام ربانی نے کیا فرمایا؟ فرمایا جس کے دل میں حضور کی غیرت نہ ہو وہ درود پڑھے، قیامت والے دن اس کے درود اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ آپ مجھے بتائیں کہ روزے رکھنے والے اور نمازیں پڑھنے والے اگر ان کے دل میں حضور کی عزت و ناموس اور حضور کے گھر کا حیا نہیں ہے تو ان کی نمازیں قبول ہو جائیں گی، ان کے روزے قبول ہو جائیں گے۔ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ آج عید کا دن ہے، جس کی نمازیں اور روزے مقبول ہوئے اس کا عید کا دن ہے، اور جس کی نمازیں اور روزے اس کے مردود کر کے اس کے منہ پر مار دیے گئے آج اس کے لیے عبرت کا دن ہے، کیونکہ آج کا دن تو ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سب کی بخشش کر دینی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی غلامی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں حضور کی محبت کو راسخ فرمائے، اور اس کے ساتھ حضور کی غیرت بھی عطا فرمائے۔ ہمیں کسی کے پیچھے لگنے کی توفیق نہ عطا فرمائے۔ جب کوئی ہمیں اپنا نعرہ لگانے کا کہے تو ہمیں اس کی طرف کمر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب کوئی ہمیں در رسول دکھائے تو ہمیں اس کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سارے رشتے اور ناطے چھڑوا کر حضور کے دامن تک لے جائے ہمیں اس کا دامن مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس قیادت کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان میرا۔ بھائی سب کہتے تو ادا کرتی ہے، یہ جو بیٹھے ہیں مسجد میں کس نے ادا کرتی ہے؟ ادا کرتی ہے، چلو یہ سب کہتے تو اس لیے ہے نا، میرے آقا مولا نے فرمایا یہ تمہارے روزے کو پاک کرتا ہے ان چیزوں سے کہ جو تم نے روزہ رکھ کر لفظ باتیں کی، فضول باتیں کی۔ تو روزہ رکھ کر جنہوں نے تاجدار ختم نبوت لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگائے اور گرم روڈوں کے اوپر نکل کر حضور کی عزت پر پہرا دینے کی عہد کیا، ان کے تو لفظ باتیں نہیں ہیں نا۔ اور جنہوں نے وہاں بیٹھ کر بھی کہا کہ جناب وہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو گئی، وہ جی شہباز شریف آ گیا بہتری کر دے گا، وہ جی فلاں آ جائے گا بہتری کر دے گا، بہتری تو نہیں ہوگی بھائی۔ یہ ملک تو بنا ہے حضور کے نام پر، اور جس چیز کو جس مقصد کے لیے بنایا جائے اگر وہ چیز اپنا مقصد استعمال کرنا چھوڑ دے تو وہ مقصد وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے، کچھ وقت کے بعد وہ چیز اپنی اہمیت کھو دیتی ہے۔ لیکن یہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، جو بھی اس کو نقصان پہنچانے کے لیے اٹھے گا اللہ اس کو نیست و نابود کر دے گا، وہ کسی حلیے میں ہو، وہ کسی عہدے پر ہو، وہ کسی جاہ و جلال کا مالک ہو، اللہ اس کے خواہشات کو تکمیل نہیں پانے دے گا، اور جس نے اس کے ساتھ غداری کیا اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ وہ کوئی بھی ہو، تو اس ملک کو ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دے کر بنایا ہے، تو خدا کے لیے قوم سمیت عہدیداروں سمیت اس ملک کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو، اس میں بسنے والوں کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو، اس میں بسنے والوں کو آسانی ادا کرو۔ اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو حکمران بنا دیا جائے تو اپنی رعایا پر رحم کرے۔ تو آپ کا ہمارے اوپر سب سے بڑا رحم یہ ہے، آپ کو حکمران بنا دیا گیا ہے، کیا کریں؟ آپ کا ہمارے اوپر سب سے بڑا رحم یہ ہے کہ آپ گستاخان رسول کے ساتھ مل کر کام کرنے کی باتیں نہ کریں، بلکہ ان کو مضبوط جواب دینے کی باتیں کریں، اور ان کو امت مسلمہ کا وہ بیانیہ بتانے کی بات کریں کہ من سب نبی جن۔ اور آپ سیاسی طور پر اتنے سیانے ہیں کہ آپ کہتے ہیں ایک شخص کو چھوڑ کر سب سے بات کی جا سکتی ہے، تو کیا آپ کو یہ نہیں پتہ لگتا کہ وہ گستاخ رسول ہے؟ آپ کیا یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس مردود کو چھوڑ کر، اس لعین کو چھوڑ کر پوری ریاست فرانس سے بات کی جا سکتی ہے؟ لیکن کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں باندھ شروع کے زمرے میں ڈال دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اقتدار ایسے نہیں دیا، وہ تمہیں آزما رہا ہے کہ تم نے جس نے حکومت میں رہ کر ناموس رسالت کے لیے کچھ نہیں کیا، تو تم نے بھی اپوزیشن میں رہ کر نمبر پورے نہیں کیے،
اس لیے کہ نمبر اقتدار کی خاطر پورے ہو سکتے تھے تو کیا ناموس رسالت کی قرارداد کی خاطر پورے نہیں ہو سکتے تھے؟ لیکن بابا جی کہتے تھے یہ تو صرف آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، اور یہی دنیا میں امتحان ہے کہ کس نے کس کو خوش کرنا ہے تنویر، یہی امتحان ہے نا۔ تم نے ان کو خوش کیا جو کبھی کسی سے خوش نہیں ہوتے، وہ کبھی کسی سے خوش نہیں ہوتے۔ اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرو۔